الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ برادران اسلام، میں نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 کا ایک حصہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن مقدس کو نازل کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت والی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو یہاں پر ہمیں یہ بتلایا کہ قرآن یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت والی کتاب ہے، اور جو انسان اس قرآن مقدس کو پڑھے گا، سمجھے گا، وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ لیکن ہم مسلمانوں کا بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عام آدمی قرآن پڑھے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ بعض لوگوں نے یہ اپنی کتابوں کے اندر لکھ دیا کہ جو آدمی قرآن مقدس کو پڑھتا ہے تو در حقیقت اس کا معاملہ ایسے ہی جیسے کوئی آدمی کانٹوں سے بھری ہوئی وادی میں داخل ہوتا ہے۔ اب ہم خود مسلمانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آیا اللہ رب العالمین کی یہ بات صحیح ہے، یا ان لوگوں کا یہ کہنا یا لکھنا جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، اسی انداز میں وہ گمراہی کی طرف چلے جاتا ہے جس طرح سے ایک آدمی کانٹوں سے بھری ہوئی وادی میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو صحیح ہدایت نصیب فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں قرآن مقدس کے نزول کے مقصد کو بیان فرمایا کہ اس کے نزول کا مقصد کیا ہے، ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو آدمی صحیح معنی میں قرآن مقدس کو پڑھے گا، اس کی باتوں کو سمجھے گا کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی قرآن مقدس کے اندر ایک مستقل سورت نازل فرمایا جس کا نام سورۃ الجن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر جنات کے تعلق سے بیان کرتے ہوئے اس کی ابتدائی آیتوں میں یہ بیان فرمایا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی اور وحی کے ذریعے سے یہ اطلاع دیا، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پورے لوگوں سے یہ کہیے، اوحی الی، اللہ رب العالمین کی جانب سے مجھے یہ وحی کی گئی، انہ استمع نفر من الجن، جنات کے ایک گروہ نے، جنات کی ایک جماعت نے قرآن مقدس کو غور سے سنا اور وہاں سے نکل کر اپنے قوم کے درمیان گئے، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، جا کر کے انہوں نے قوم کے درمیان اعلان کیا کہ اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے
ایک عجیب و غریب قرآن سنا ہے. قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، ایک عجیب و غریب کلام ہم نے سنا ہے. وہ کلام کیسا ہے؟ یہدی الی الرشد، وہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سیدھے راستے کی طرف دعوت دیتا ہے، جنت میں جانے والا راستہ دکھاتا ہے اور جہنم سے بچنے کی ترکیب بتاتا ہے. فآمنا بہ، ہم نے اس کو قبول کر لیا، اس پر ہم نے ایمان لے آیا. میرے عزیز بھائیوں، جنات جو کہ ہماری آنکھوں سے وہ اوجھل ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا نہیں کہ جنات کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں آئی یا نہیں، تو آپ تلاوت کر رہے تھے، جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا، آپ نہیں جانتے تھے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے سے بتلایا کہ اے محمد آپ کہیے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور اللہ نے مجھے اس بات کی وحی کی. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود جنات کو سناتے یا جنات آ کر کے آپ کی خدمت میں بیٹھ کر کے آپ سے قرآن سنے ہوتے تو اس بات کو استعمال کرنے یا کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اوحیا، مجھ پر وحی کی گئی، مجھے اللہ نے بتلایا کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا. یہیں پر رک کر کے ہمیں ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے. اگر آپ کو علم غیب ہوتا تو جب آپ قرآن تلاوت کر رہے تھے تو جنات کی جماعت آئی اور قرآن کو سنی، ہدایت یافتہ ہو گئی، آپ کو علم ہونا چاہیے تھا. اللہ تبارک و تعالی جب تک وحی نازل نہیں کیا آپ نہیں جانتے تھے، آپ کو پتا نہیں تھا کہ جنات کی ایک جماعت نے آ کر کے قرآن سنا اور وہ ہدایت یافتہ ہو گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مقدس کو جو کوئی بھی انسان غور سے سنتا ہے یا پڑھتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ہدایت دے دیتا ہے. آپ حضرات نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جب مسلمانوں نے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف وہاں جا کر کے پناہ لی اور حبشہ کے بادشاہ کی خدمت میں قریش کے ایک وفد نے پہنچ کر کے شکایت کی، کہا کہ آپ کی حکومت میں، آپ کے ملک میں وہ مسلمان جو باغی قسم کے ہیں، ہمارے ملک سے انہوں نے غداری کر کے بغاوت کر کے آپ کے ملک میں آ کر پناہ لی، اور آپ کے یہاں بھی وہ لوگ کیا فتنہ کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں. تو حبشہ کے اس بادشاہ نے مسلمانوں کو بلا کر کے پوچھا، تو مسلمانوں نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو نمائندہ بنا کر کے پیش کیا، کہا کہ آپ ہماری طرف سے بات کیجئے. تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مقدس کو پڑھے تو نجاشی بادشاہ وہ بھی زار و قطار رونے لگا، اور اس کے دربار میں جتنے عیسائی علماء کرام کا طبقہ تھا وہ بھی زار و قطار رونے لگے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے دوسرے مقامات پر اس کا تذکرہ کیا. اور جب نجاشی بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ کیا تم اپنے بھائی کا نماز جنازہ نہیں ادا کرو گے؟ یعنی جس وقت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مقدس کی تلاوت کی تھی اسی وقت وہ نجاشی بادشاہ مسلمان بن گیا تھا. جب قرآن مقدس کو آدمی صحیح طور سے سنتا ہے، سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور بضرور ہدایت دیتا. اگر اس کے دل میں کچھ کجروی ہے، آدمی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، صحیح انداز میں سننے کی کوشش نہیں کرتا، ایسے آدمی کو کبھی ہدایت نصیب نہیں ہوگی. آپ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ قرآن مقدس جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنایا ہے، ہم اس کتاب کو پڑھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے اور اس کی باتوں پر غور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تب چل کر کے ہمیں صحیح رہنمائی حاصل ہوگی، ہدایت نصیب ہوگی. ہدایت یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی عجیب و غریب نعمت ہے.
جس انسان کو ہدایت کی زندگی مل جائے اس سے بڑھ کر کے دولت اس دنیا کے اندر نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی لیے قرآن مقدس کے اندر ہم بندوں کو ایک دعا کرنے کی تعلیم دی، اور تمام پیغمبروں نے اس دعا کی پابندی کی، اور ہم لوگ بھی اس دعا کو یاد کرنی چاہیے اور اس دعا کو پڑھنی چاہیے۔ وہ دعا کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے پروردگار جب ہمیں صحیح ہدایت نصیب ہو جائے، صحیح رہنمائی ہمیں مل جائے، تو پھر ہمارے دلوں کو گمراہی کی طرف نہ لے جاؤ۔ اللہ جس انسان کو ہدایت دے دیں اس سے بڑھ کر کے دولت دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ہدایت کی دعا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہم بندوں کو ہر نماز میں اس کی پابندی کرنے کی تاکید کی، اس کی تعلیم دی، اور ہم مسلمان چاہے وہ نماز جنازہ ہو، نماز تراویح ہو، فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، ہر نماز کے اندر ہم اللہ رب العالمین سے اس بات کی دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صحیح راستے کی ہدایت نصیب فرما، صحیح زندگی ہمیں نصیب فرما، ہدایت کی زندگی ہمیں نصیب فرما۔ اور جب نماز ہم ختم کر لیتے ہیں، نماز سے جب ہم فارغ ہو جاتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کی دعا کرتے تھے، اور ہم امتیوں کو بھی اس کی ترغیب دی۔ وہ دعا کیا ہے؟ رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے پروردگار ہمیں تیری، رب اعنی علی ذکرک، اے پروردگار تو مجھے اس بات کی توفیق دے، تو مجھے اس بات کی ہدایت دے، کس بات کی؟ علی ذکرک، میں تیرا ذکر اچھے انداز میں ادا کروں، وشکرک، اور تیرا شکر اچھے انداز میں بجا لاؤں، وحسن عبادتک، اور تیری عبادت اچھے انداز میں ادا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی دعا کیا کرتے تھے، اور یہ بھی دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے ہدایت کی زندگی نصیب فرما، مجھے ہدایت کی زندگی نصیب فرما، اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ تو مجھے ہدایت کی زندگی نصیب فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کیا کرتے تھے، اور بہت سارے بھائیوں کا یہ نظریہ ہے اور یہ خیال ہے کہ ہم جس بزرگ کی صحبت میں رہیں گے، یا جس خاندان میں ہم پیدا ہوں گے، تو اس خاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے یا اس کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے ہمیں رہنمائی مل جائے گی، یا ہم کیا ہے ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ کسی کی صحبت میں رہنا اور وہ ہدایت یافتہ ہو جانا، یا کسی کے خاندان میں پیدا ہونا وہ ہدایت یافتہ ہو جانا، یہ تو بالکل غلط نظریہ ہے۔ آدمی جب تک اللہ رب العالمین سے صحیح ہدایت نہیں مانگتا اور یا ہدایت والی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا۔ اسی لیے آپ حضرات جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپنے میں آپ کے والد کا بھی انتقال ہو گیا، آپ کے والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری لی، ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو فائنل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری لی۔ بچپن ہی سے آپ کو ہر جگہ لے کر کے پھرتے، آپ کی صحبت میں رہتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے لے کر کے 40 سال تک آپ کی صحبت میں رہے، اور جب نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، اس کے بعد بھی چچا کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، اور چچا کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، لیکن چچا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے اقرار کر لیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی دیتے تھے ہر موڑ پر۔
لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ان کو ہدایت سے محروم رکھا اور ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی. جب ابو طالب کے انتقال کا وقت قریب آیا، سکرات کے وقت میں آپ کی روح قبض ہونے سے، ابو طالب کی روح قبض ہونے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرہانے بیٹھ کر کے کہنے لگے کہ چچا جان، آپ ایک مرتبہ گواہی دے دیجئے، آپ ایک مرتبہ زبان سے اقرار کر لیجئے، میں اللہ کے پاس سفارش کروں گا. چچا نے اقرار نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بار بار اصرار کرتے رہے. چچا ابو طالب جو سردار قریش کے سردار سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی طرف دیکھتے اور بھتیجے کی طرف دیکھتے. فائنل میں انہوں نے کہا کہ بھتیجے، مجھے نار پسند ہے، عار پسند نہیں ہے. مجھے نار پسند ہے، عار پسند نہیں ہے. میں جہنم میں جانا پسند کر لوں گا، لیکن کیا ہے، یہ میرے مرنے کے بعد تانا دیں گے، عار دلائیں گے. زندگی بھر باپ دادا کے آبائی دین پر یہ باقی رہا اور مرنے کے وقت محمد کے دین پر مر گیا. یہ لوگ مجھے تانا دیں گے، مجھے عار دلائیں گے، میرے مرنے کے بعد مجھے تانا دیں گے. مجھے یہ تانا پسند نہیں ہے. میں جہنم میں چلے جاؤں تو میرے لیے کیا ہے، گوارا. کلمہ کا اقرار نہیں کیا. جب انتقال ہو گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل کی، انک لا تہدی من احببت. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس کسی کو چاہیں ہدایت یافتہ کر دیں، جس کسی کو چاہیں کیا ہے ہدایت والا بنا دیں؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. انک لا تہدی من احببت. آپ جسے چاہیں گے ہدایت یافتہ نہیں کر سکیں گے، ہدایت نہیں دے سکیں گے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ جسے چاہے گا ہدایت دے گا. حبشے سے آئے ہوئے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کالے کروٹے غلامی کی زندگی گزارنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی. اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، آپ کے اندر کون سا ایسا عمل ہے کہ جب میں معراج والی رات میں آسمانوں کی طرف گیا تو وہاں پر تیرے چلنے کی آواز میں نے سنی؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ تو جانتے ہیں میں غلام تھا اور میں ایک آپ کا مؤذن ہوں، میرے اندر ویسا خاص کوئی عمل نہیں ہے. بس میں جب بھی کیا ہے اذان دیتا ہوں 4 رکعت نماز ادا کر لیتا ہوں، اور جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے ہمیشہ میں وضو سے رہتا ہوں، وضو کی پابندی کرتا ہوں. تو بہرحال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تمہارا عمل ہے جس کی وجہ سے یہ فضیلت تمہیں حاصل ہوئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خاص چچا جنہوں نے آپ کی پرورش کی، آپ کو ہر جگہ لے کر پھرتے رہے اور پورے عرب کے لوگوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں دشمنی مول لی. دشمنوں نے آ کر کے کہا کہ آپ کے بھتیجے کو ہم قتل کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے ابو طالب نے سمجھایا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا، یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کر کے رکھ دیں، میں اس مشن سے باز نہیں آنے والا. تم ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے جاؤ، جو کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن میں بھی کیا ہے تیرے راستے میں کوئی روڑے ڈالنے کی کوشش کرے گا تو میں اس سے دشمنی مول لوں گا، میں تیری حمایت کروں گا. ایسی حمایت کرنے والے، آپ کی پرورش کرنے والے، آپ کو کھلانے اور پلانے والے چچا، ان کو ہدایت نہیں دے سکے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کی جو زندگی گزری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم، میں پوری دنیا کا تجھے امام بناؤں گا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ومن ذریتی، اے اللہ میری ذریت کا کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا، میرے آنے والے نسل کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
جو کوئی صحیح زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا تو وہ تو ہدایت یافتہ ہوگا، اور جو ظالم ہوگا، ظلم کی زندگی گزارے گا، اس کا ٹھکانہ تو کیا، میں بہت اس کا حشر تو برا کرنے والا ہوں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا۔ تو ہدایت یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آدمی پیغمبر کے گھر میں پیدا ہو گیا، پیغمبر کی بات پر غور نہیں کرے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ نوح کا بیٹا صحبت بد میں، نوح کا بیٹا شان پیغمبری کو کھو بیٹھا۔ صحبت بد میں نوح کا بیٹا شان پیغمبری کو کھو بیٹھا، صحبت نیک میں سگ اصحاب کہف میں جا بیٹھا۔ سگ کسے کہتے؟ کتے کو۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ نوح علیہ السلام ایک بہت بڑے اور پورے دنیا کے سب سے بڑے پہلے پیغمبر گزرے ہیں۔ ان کی نسل سے، ان کے نطفے سے پیدا ہونے والا بچہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، نہیں سمجھ پایا، وہ بدوں کی صحبت میں، برے لوگوں کی صحبت میں آ کر کے انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور انہی کی طرح زندگی گزارنے لگا، تو نوح علیہ السلام کے خاندان میں پیدا ہونا یا ان کے نطفے سے پیدا ہونا اسے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچایا۔ لیکن وہی ایک کتے کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ ایک کتا اصحاب کہف، آپ لوگ سنے ہوں گے، اصحاب کہف ایمان کی حفاظت کے واسطے غار میں جا کر کے پناہ لے لیے تھے۔ ان کے ساتھ میں ایک کتا بھی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ان نیک لوگوں کا ذکر قرآن مقدس کے اندر کیا، وہیں پر کتے کا بھی ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ تو شاعر کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحبت بد میں نوح کا بیٹا شان پیغمبری کو کھو بیٹھا، صحبت نیک میں سگ اصحاب کہف میں جا بیٹھا۔ تو بہرحال ہدایت یہ اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہدایت کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ ہم ہمیشہ ہدایت کی زندگی اللہ رب العالمین سے طلب کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے اس بات کی بھی دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی۔ تقی کے معنی تقوی کی زندگی۔ انسان اگر ہدایت یافتہ ہو جائے، اور ہدایت ایسے ہی آدمی کو نصیب ہوتی ہے جس کے اندر تقوی، اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف، اللہ رب العالمین کے عذاب سے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی ابتدائی یعنی سب سے بڑی جو سورت ہے سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتوں میں اللہ نے اس کتاب کی ہدایت پانے والے لوگ کون کون ہیں، ان تمام لوگوں کے اوصاف کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ کہا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اللہ کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے، اور یہ کتاب کن لوگوں کے لیے ہدایت یافتہ، ہدایت والی کتاب ہے؟ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے یہ ہدایت والی کتاب ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جہاں جہاں بھی جنت کا تذکرہ کیا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور سے بیان فرمایا کہ ان للمتقین مفازا، بے شک کامیاب ہونے والے لوگ، نجات پانے والے لوگ یہ صرف متقی لوگ ہوں گے۔ متقی یعنی اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنے والے، اور اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرنے والے اور بچنے والے۔ اس دنیا کے اندر جو انسان اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچ جاتا ہے، اس سے بڑا متقی دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی مختلف مقامات پر متقیوں کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے ذکر کیا کہ متقی کی سب سے پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، چاہے وہ حلال یعنی معیشت کا معاملہ ہو،
چاہے وہ زندگی کے کسی بھی شعبے کا معاملہ ہو، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، دھوکہ دینا، زنا کرنا، شراب پینا، کسی کو کیا ہے غیبت کرنا، ہر موڑ پر انسان کے اندر جب تک تقوی نہیں ہوگا، انسان متقی نہیں ہوگا، وہ کسی چیز سے بچ نہیں پائے گا۔ اسی لیے جو انسان بچ جاتا ہے سمجھ لینی چاہیے کہ یہ آدمی متقی آدمی ہے۔ دنیا کے اندر آپ حضرات سننے ہوں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ یوسف علیہ السلام اللہ رب العالمین کے ایک بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تقوی اور پرہیزگاری کے بارے میں قرآن کے اندر ذکر کیا کہ ایک حسین جمیل اور وقت کے بہت بڑے گورنر کی وزیر کی بیوی نے ان کو زنا کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، بدکاری کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین کا تقوی ان کے دل میں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اگر اللہ کا تقوی یا اللہ کی مدد میرے اوپر شامل حال نہیں ہوتی میں بھی کیا اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا۔ اللہ نے مجھے اس مصیبت سے اور اس سے بدکاری سے بچا لیا۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جب وہ اللہ سے دعا کرے تقوی کی زندگی مانگے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، پاک دامنی کی زندگی، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے ایسے موقع پر بھی یہ دعا کیا، اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عصمت کو بچا لیا اور ان کی عزت کی حفاظت کی، اور قیامت کی صبح تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ بیان کر دیا کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن تھے۔ اور اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا کرتے تھے والغنا۔ غنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کیا ہے ہر چیز سے بے نیاز ہو جائیں۔ دنیا کے اندر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، کسی کے سامنے کیا ہے سوال کرنے سے، آدمی اللہ رب العالمین کے سامنے اگر کوئی بھی ضرورت مانگنے کی پیش آ جائے سوائے اللہ کے کسی کے سامنے وہ دست دراز نہ کرے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحبت میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بچپن ہی سے توحید کی تعلیم دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے صرف مانگنے، اللہ سے مدد طلب کرنے کی تعلیم دیتے تھے۔ ایک چھوٹے سے بچے تھے جن کا نام حضرت عبداللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے رہتے تھے، عبداللہ بن عباس شاید ان کا نام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، اے بچے، یحفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ یحفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر اللہ کو تو اپنے روبرو پائے گا۔ وَإِذَا اسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر تجھے کچھ مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے، مدد طلب کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، اللہ سے مدد طلب کرو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، یعنی جب اللہ کچھ مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے اللہ سے مانگ، اور کچھ مدد طلب کرنے کی ضرورت پیش آ جائے اللہ سے مدد طلب کرو۔ تو بچپن ہی سے اپنے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کو اور بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے۔ ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بھی کیا ہے اپنے ماتحت میں رہنے والوں کو ایسی تعلیم دیں۔ تو بہرحال میرے عزیز بھائیوں، یہ قرآن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مقدس کو نازل کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کا خیال کرتے ہوئے نازل کیا۔ اللہ نے ایک تو اس کو ہدایت والی بنایا، تو اس کتاب کو نازل کرنے کے لیے، اس کتاب کو آسمان سے دنیا میں بھیجنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پورے مہینوں میں جو مہینوں کا سردار ہے رمضان المبارک، اس مہینے کا اللہ تبارک و تعالی نے انتخاب کیا، اور رمضان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی رات کا انتخاب کیا جس رات کے بارے میں خود اللہ نے ایک اور سورت کے اندر بیان فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔
اسی رات کی تلاش میں ہم لوگ کیا ہے آخری عشرے میں جاگتے ہیں، خاص طور سے طاق راتوں میں جاگ کر کے اس رات کے ثواب کو حاصل کرنے، اس کی فضیلت کو حاصل کرنے، اس کی برکت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایسے موقع پر جو انسان قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے، ایک ایک آیت پر اگر وہ سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے، وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ضرور بضرور اس کو قرآن سے استفادہ کرنے کی توفیق دے گا اور مزید کیا ہدایت والی زندگی نصیب فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم جو کچھ بھی سنے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جس کتاب کو ہدایت کا سر چشمہ بنایا ہے، اللہ ہمیں اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رہیں اللہ سے ہدایت کی زندگی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا کرتے رہیں جو دعا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہمیشہ عادت تھی، یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو تو دین کی طرف پھیر دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو تیری اطاعت پر کیا ثابت قدم رکھ۔ اسی لیے ہم انسان کو ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے۔ بڑے بڑے اللہ والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ہمیشہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس دعا کی پابندی کرتے ہیں۔ میں مدینے میں تھا تو ہمارے ایک استاد تھے، وہ ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ ایسی دعائیں ہم کو بھی کرنی چاہیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ اور اسی طریقے سے ہم لوگ کیا ہے یہ دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ ہر وقت کیا ہے چلتے پھرتے ایسی چھوٹی چھوٹی دعائیں کرتے رہیں گے، انشاءاللہ العزیز برائیوں سے بچ جائیں گے، ہدایت کی زندگی نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔